السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چاہے یوسف، جو کہ تری ہے نگاہ راحیل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 4۔ معیار فانی کے ساتھ ہرگز نہ چل تو، میسر ہوگا محض خسارہ ہی خسارہ۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اور نشرہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ دانیال فرش پر بچھے قالین پر بیٹھا چہرہ ہتھیلیوں پر گرائے محو سا ہو کر ٹی وی پر کوئی ہالی ووڈ کی فلم دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، نشرہ اور اپنی ماں جیسی چھوٹے کٹے بالوں میں بھی اسی کے رنگ تھے، اور چہرے کی رنگت گندمی تھی، بالکل اپنے باپ جیسی۔ نشرہ کچھ دیر پہلے ہی عشاء کی نماز پڑھ کر آئی تھی اور اب بڑے صوفے پر بیٹھے تصوف پر کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ امی اس وقت سونے چلی گئی تھیں۔ لاؤنج میں ایک دیوار پر لٹکی وال کلاک پر رات کے 11 بج رہے تھے۔ کل اتوار تھا اور دانیال کو صبح اسکول بھی نہیں جانا تھا، اس لیے وہ بے فکری سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ویسے صبح اتوار نہ بھی ہوتا تو تب بھی اس نے کون سا کوئی جلدی سو جانا تھا۔ آج کل کی جنریشن کی روٹین۔ نشرہ اکثر ناگواری سے کہا کرتی، اف یہ لڑکی کتنی کالی ہے، بہت ہی بدصورت ہے، اللہ معاف کرے۔ دانیال ٹی وی کی اسکرین پر چلتے مناظر کے درمیان ایک لڑکی جس کا رنگ کافی گہرا تھا، وہ سیاہ فام تھی، اس کو دیکھ کر ناگواری اور تمسخر اڑانے والے انداز میں بولا۔ نشرہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی اور صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس قالین پر آ بیٹھی۔ دانیال، ہر انسان خوبصورت ہوتا ہے، اللہ نے ہر انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ اسے سننے لگا۔ اپنی بڑی بہن کو سننا اسے پسند تھا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی آواز میوٹ کر دی تھی۔ یہ تو لوگوں کے بنائے گئے محدود اور تنگ نظر معیارات ہیں جو لوگوں کی خوبصورتی اور بدصورتی کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کسی کی بھی شکل و صورت یا کسی بھی شے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ خلق کا مذاق اڑانا خالق کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اس نے وقفہ لیا، پھر نرمی سے بولی، اسی لیے کیونکہ ہر شے کو بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور ہم اگر کسی کا مذاق اڑائیں کہ اس کا رنگ سیاہ ہے یا اس کی آنکھیں عجیب ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسے ایسا بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے نا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی تخلیق پر سوال کرنے یا اس کا مذاق اڑانے والے؟ اس نے مزید کہا۔ دانیال نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ وہ اب اٹھی اور دوبارہ سے صوفے پر جا بیٹھی، ایک طرف پڑھی کتاب اٹھائی اور اس کا مطالعہ کرنے لگی۔ دانیال نے ٹی وی کی آواز بحال کی اور پہلے کی طرح ہی محو سا ہو کر فلم دیکھنے لگا۔ چند ثانیے بعد وہ سیاہ فام لڑکی کا کردار دوبارہ اسکرین پر نمودار ہوا تو دانیال بولا، واو کتنی گارجس ہے یہ، مجھے تو اس کی ایکٹنگ بےحد پسند آئی۔ اس نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ نشرہ سمجھ گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا اور دوبارہ کتاب پڑھنے لگی۔ اب لاہور کے متوسط علاقے سے نکل کر تھوڑا دور آؤ، سڑکیں عبور کرو، کئی گھر اور عمارتیں پلانگو تو یہ ایک پوش علاقے کا منظر تھا۔ یہ علاقہ بالکل ویسا ہی تھا جہاں نور النساء رہا کرتی تھی۔ ایسے میں اس اونچی 3 منزلہ عمارت کے اندر نگاہ دوڑاؤ تو ہر طرف سکینت اور خاموشی کا بسیرا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں تھا۔ یہاں 11 بجے تک بچوں کے علاوہ باقی سب بڑے نیند کی وادیوں میں گم ہو جایا کرتے تھے۔ اس خوبصورت گھر کی دوسری منزل تک زینے چڑھ کر آؤ اور سب سے پہلے آنے والے کمرے کے اندر جھانکو تو مشل ریاض بیڈ پر نیم دراز، گود میں لیپ ٹاپ رکھے، کانوں میں ہینڈ فری سے کوئی سیزن دیکھ رہی تھی۔ گہرے بھورے رنگ کے بال کھلے تھے جو اس نے چہرے کے ایک طرف کو کیے ہوئے تھے۔ اینک کے پیچھے سے آشکار ہوتی ہلکے بھورے رنگ کی آنکھیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی تھیں۔ کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ دائیں طرف کھڑکی سے کچھ ہی فاصلے پر ایک بڑی اونچی سی بک شیلف رکھی تھی جو کتابوں سے بھری پڑی تھی۔ اس میں موجود ساری کتابیں دراصل اردو ادب کے اعلیٰ معیار کے ناولز تھے۔ اس کے مقابل دیوار پر خوبصورت فریمز میں خطاطی کے بہت سے پرکشش نمونے سجے تھے اور کچھ فریمز میں بے حد پرفتن اور حسین پینٹنگز نصب تھیں۔ رات ڈھلتی رہی اور وہ رات بھر سیزن دیکھتی رہی۔ وقت کا اندازہ ہی نہ ہو سکا، یا شاید وقت اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ فجر کی اذان سے جب لاہور کی تمام مساجد کے اسپیکر گونج اٹھے تو کانوں میں اڑسی اس کی ہینڈ فری کے اندر مؤذن کی آواز گونجی تھی، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ کی چند کیز دبائیں، پھر ہینڈ فری کانوں سے نکال دی تھی۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا، پھر گھڑی پر وقت دیکھا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اینک اتار کر اس نے آنکھیں ملتے لیپ ٹاپ کی اسکرین بجھائی اور اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ہینڈ فری اور اینک دراز میں پھینکی تھی اور چھت سے بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھیں شب بیداری اور زیادہ نظیر لگانے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر بھی تکان چھائی تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اس نے یکدم آنکھیں میچ لی، دل میں عجیب سی چبھن ہونے لگی۔ وہ اس تکلیف کی عادی تھی، لیکن ہر مرتبہ اس کے دل میں یہ تکلیف پہلے سے کم ہونے کے بجائے کئی گنا بڑھ کر ہوا کرتی۔ کرب سے آنکھیں کھولی تو اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں نمی تھی، بے حد نمی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، قدم قدم چلتی دروازے تک گئی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے دروازہ کھولا اور چند قدم آگے بڑھتے ہوئے ایک دم رکی۔ سامنے ایک کمرہ تھا، اس کی دادی کا۔ اس نے کشمکش کا شکار ہوتے چند لمحے کچھ سوچا، پھر دھیرے تھے اس دروازے کو کھولا اور اندر جھانکا تھا۔ کمرے میں لیمپ کی مدھم سی اور میٹھی سی روشنی پھیلی تھی۔ فرش پر جائے نماز بچھائے وہ ضعیف وجود اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اشک بہاتے دعا کر رہا تھا، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ وہ ہمیشہ سے سوچا کرتی تھی، آخر دادی کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، ان کی ساری اولاد کے مالی حالات بے حد اچھے ہیں، سب بے حد کامیاب ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ اس سب کے باوجود ایسا کیا ہے کہ وہ ہر مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد دعا میں یوں اشک بہایا کرتی ہیں؟ لیکن شاید اس سوال کا جواب اس کے پاس تھا، مگر وہ یہ نہ قبول کرنا چاہتی تھی، اور وہ تو اپنے ماضی کو بھلا دینا چاہتی تھی۔ وہ مانے بغیر کہ جب ایک انسان اپنے ماضی سے سیکھنے کی بجائے اسے بھلا دے تو در حقیقت خود کو بھلا دیتا ہے۔ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس نے دروازہ بنا کسی قسم کی آواز کیے بند کیا تھا اور تیزی سے اپنے کمرے میں آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، ذہن کے پردوں پر کچھ دھندلے دھندلے مناظر لہرانے لگے۔ اس کے نرم سے ہاتھوں پر وہ سرخ سرخ تکلیف دہ نشان، اس کا کم عمر وجود جو نماز پڑھ رہا تھا، پھر وہی وجود جو رات کی تاریکی میں بستر پر لیٹا، تکیہ منہ پر دبائے کرب اور تکلیف کے عالم میں آنسو بہہ رہا تھا، اور ایسا لگتا جیسے وہ بنا آواز کے چیخ رہا ہو۔ وہ معصوم چہرہ جو بری طرح سے زخمی تھا، بلکہ اس کا تن من نیلو نیل پڑا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا، وہ لمبے لمبے سانس لیتے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ بجھا دیا تھا، پھر کرب اور وحشت زدہ سا ہو کر کروٹ لی اور آنکھیں زور سے میچ لیں۔ وہ سونا چاہتی تھی، دل دماغ اور روح اس پرائی ہستی سے فرار چاہتا تھا، لیکن تکلیف ہر بار اود کر آتی۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس نے ساتھ رکھا تکیہ اٹھایا اور اسے اپنے کانوں پر رکھ لیا، یوں کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہ آئے، لیکن سب بے سود رہا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نکلتا موتی گالوں کو چھوتا ہوا تکیے میں جا کر جذب ہو گیا تھا۔ وہ یوں تکیہ کان سے لگائے رکھے سسکیاں لے لے کر روتی رہی۔ دل میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، ایسی تکلیف جس کی کوئی پیمائش نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے ذہن کے پردوں پر کئی مناظر واضح ہوتے اور پھر دھندلا جاتے، پھر واضح ہوتے، پھر دھندلا جاتے۔ دل، دماغ اور روح کی اس کشمکش اور جنگ کے دوران اس کی اشک بہا کر بھاری پڑتی آنکھیں بند ہو گئی، وجود بے سدھ ہو گیا، روح کو پرائی دنیا سے فرار مل چکا تھا۔ عارضی طور پر باب نمبر 2، حیات عالم میں شمع۔ دشت داستان کی منشا محض چشم بینا ہی جانے، اسباق حیات تجربات زید سے قبل سکھائے۔ فروری کے مہینے میں شہر صوفیہ میں ہمیشہ کی طرح باقی شہروں کی نسبت خنکی کی شدت کم تھی۔ افق پر آفتاب کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے سفید بادلوں کے ٹکڑے اپنا بسیرا کیے ہوئے تھے۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ سیاہ چمکتی پراڈو DHA کی اس 3 منزلہ عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ اس 31 سالہ آدمی نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا، سرمئی لانگ کوٹ کے کالر سے کوئی نادیدہ شکن صاف کی اور گاڑی کا دروازہ بند کر کے آگے بڑھنے لگا۔ 6 فٹ لمبا قد، امبر رنگ کی روشن آنکھیں، سنہرے بال جو پیچھے ایک چھوٹی پونی میں بندھے تھے، صاف رنگت اور چہرے پر ہلکی سی بڑی شیو۔ وہ اس عمارت میں داخل ہوا تو ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اسے سلام کیا۔ اس نے بھی بے حد سنجیدگی سے سلام کا جواب دیا اور پھر سیدھا اپنے آفس میں چلا گیا۔ ویٹنگ روم میں اس وقت کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو دیر سے آنے کے قائل تھے۔ اس کے آفس میں نگاہ دوڑاؤ تو ہر سو سکوت کا عالم تھا۔ ٹھنڈی میٹھی سی چھایا ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ دیواریں ہلکے بھورے رنگ سے پینٹ کی گئی تھیں۔ نیلے رنگ کے نرم و ملائم قالین نے فرش کو ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ دفتر مغربی طرز کے مطابق بنایا گیا تھا۔ مرکز میں بڑے سائز کی گہرے بھورے رنگ کی آرام دہ چیئر پر وہ براجمان تھا۔ موبائل کان سے لگائے وہ کسی سے بے حد سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے سامنے کرسی کے ہم رنگ میز پڑی تھی، جس پر 2-3 فائلز ایک طرف کو پڑی تھیں۔
वो एक हاتھ मेज पर रखे उसमें कलम थामे हुए था। उसके पीछे मौजूद खिड़की से सूरज की किरणें गुजर रही थीं, जो सीधा मेज पर आकर गिरती। चंद कदमों के फासले पर एक आरामदेह सोफा पड़ा था और उसके ऊपर एक खूबसूरत और दिलकश फ्रेम लटका था, जिसमें बेहद नफासत से तहरीर था। वसब्रुन जमील, बस खूबसूरत सबर ही बेहतर है। कुछ ही देर बाद इस दफ्तर के शीशे के बने दरवाजे से वो वजूद आश्कार हुआ, जिसे देखकर उसने हाथ से अंदर आने का इशारा किया। अब तक वो फोन रख चुका था। चेहरे पर पेशा वराना मुस्कान फैलाए उसने इस औरत का इस्तकबाल किया, जो उसे सलाम करते हुए उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठी। गुलाबी रंग की ब्रांडेड शलवार कमीज में मलबूस स्याह कंधों तक आते बाल एक ऊंची कोनी में बंधे, चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान फैलाई वो काफी खुश लग रही थी। रस्मी अलैक सलैक और सेशन के मुतल्लिक कुछ बातचीत के बाद उसने कहना शुरू किया। डॉक्टर यूसुफ, आपके पास आने से मेरी मेंटल हेल्थ पर बहुत मुस्बत असर पड़ा है। मैं वो हूँ जो 3-4 माह कबल खुद को जान से मार देना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन अब वही आयशा आज़म अपनी कदर करने लगी है। ये सिर्फ आपकी बदौलत है डॉक्टर यूसुफ। वो बेहद खलूस के साथ ठहर ठहर कर सोच सोच कर बोल रही थी। वो उसे खामोशी से सुनता रहा। उसके आखिरी जुमले को सुनते ही उसने कुछ कहने के लिए लब खोले कि तभी वो बोली, माफ़ी चाहती हूँ, ये सब अल्लाह ने ही किया है, आप तो सिर्फ वसीला बने हैं। वो जानती थी कि वो क्या कहने वाला था। वेरी गुड, मुझे खुशी है कि अब आप ठीक हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बाहम मिलाए वो आम से पेशावराना अंदाज में बोला था। आप नहीं जानते, मैं जितने साइकोलॉजिस्ट के पास गई, उनसे मुझे अफाका होने की बजाय मजीद डिप्रेशन होना शुरू हो गया। उसने ज़रा सा मुस्कुराकर तौक़ुफ़ लिया। और अब तो आपको कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्ट्रेस नहीं है ना? अंबर रंग आंखों की बुतलियां सुकेड़ते उसने पूछा। नहीं डॉक्टर, अब ऐसा कोई मसला नहीं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। वो मशकूल लहजे में बोली। मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह ही है जिसने आपको शिफा बख्शी। कितनी आजी से उसने कहा। उसकी यही बात हर किसी को बहुत पसंद आती। आज आयशा आजम का आखिरी सेशन था, जो कि इतना ज़रूरी नहीं था। वह बिल्कुल ठीक थी, और अगर वो आई भी थी तो इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो डॉक्टर यूसुफ का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। जब फरहान ने मुझे छोड़ दिया, मुझे लगा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जैसे मेरा कोई नहीं। आप तो जानते हैं कि जब मुझे उसकी बेवफाई का इल्म हुआ, तब मैं उम्मीद से थी, और इसी गम में मैंने अपना बच्चा तक खो दिया। इसके बाद उसने मुझे तलाक दे दी। वो अब रुक रुक कर कह रही थी। जब चंद माह पहले वो यूसुफ के पास आई थी, तब ये बताते हुए वो फूट फूट कर रोया करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। यही बात इंसान को बावकार बनाती है कि वो गम के बायस खुद को हल्कान ना करने, बल्कि सब्र का दामन थाम कर आगे बढ़ जाए। बेशक तकलीफ दिल में रहती है, लेकिन सब्र को अपना लेने से इंसान जिंदगी में एक ही मोड़ पर रुक नहीं जाता। डॉक्टर यूसुफ, आपने मुझे सिखाया कि किसी के छोड़ जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। हमें नहीं मालूम कि हमारी बेहतरी किस में है, इसीलिए जो होता है भले के लिए ही होता है। उसने जो कहा था सच कहा था। हमारी बेहतरी किस में है, ये तो सिर्फ वही जानता है जो तमाम जहानों का निज़ाम चला रहा है। मैंने आपकी किताब पढ़ना शुरू कर दी है डॉक्टर यूसुफ। वो मायने खेज अंदाज में बोली तो ये सुनकर उसने सताइशी अंदाज में अब्रोच खाए। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा। फिर अपने अज़ली आजिज़ अंदाज में कह रहा था। जी, बहुत कुछ। वो हल्का सा मुस्कुराई। वो नहीं जानता था कि 500 सफ़हात की इस किताब के 300 सफ़हात आयशा आज़म एक माह में ही पढ़ चुकी थी। यूसुफ ने उसे अपनी किताब पढ़ने का मशवरा नहीं दिया था। उसने खुद ही इसकी किताब पढ़ने का फैसला किया था। आयशा के इस हीलिंग के सफ़र में यूसुफ की किताब भी बहुत अहमियत रखती थी। आपने और आपकी किताब ने मुझे हील किया, वो कह रही थी तो उसने फ़ौरन से उसे टोका। मैंने आपको हील नहीं किया, अल्लाह ही है जो इंसान को हील करता है। हम इंसान तो सिर्फ वसीला बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगर मेरी किताब पढ़ी हैं, तो आप इस किताब तक भी ज़रूर जाना चाहेंगी, जिसके हवाले जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब में बार बार किया है। वो जानती थी कि वो किस किताब की बात कर रहा है। दरहकीकत उसे हील करने वाली किताब यूसुफ की लिखी किताब नहीं थी। यूसुफ ने अपनी किताब में कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात के हवाले दिए थे और उनकी तफसील के साथ वजाहत भी की थी। उसकी किताब के यही पहलू लोगों के दिल पर असरअंदाज होते थे। यूं यूसुफ की किताब ने नहीं, बल्कि अल्लाह की किताब ने उसके गम और दुखों पर मरहम रखा था। कितना अच्छा हो जिस किताब की सिर्फ चंद आयात और वजाहतों ने उसके दिल पर इतना असर किया है, ये एक दिन उस किताब तक भी पहुंच जाए। इतने कम अरसे में आपकी किताब बेस्ट बेस्ट सेलिंग में आ गई है। कैसा लगता है आपको?
وہ مٹھی تھوڑی تلے ٹکائے اشتیاق سے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دل میں خدا کے لیے تشکر کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے، اس نے شانے اچکا کر کہہ دیا تو وہ کافی حیران ہوئی۔ عموماً لوگ اپنی تعریف یا اپنی کامیابی کے متعلق سن کر کافی خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ اسے محسوس ہوتا کہ وہ اپنی کسی بھی کامیابی کو اون نہیں کرتا، لیکن ایسا نہ تھا۔ در حقیقت وہ ان کامیابیوں، نعمتوں، عزتوں اور ہر شے کے عطا کرنے والے مالک کو جانتا تھا۔ اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنے رب کی عطا کردہ چیزوں پر خود کریڈٹ لے جائے۔ ایک سوال پوچھوں؟ اس نے پوچھا تو اس کے ماتھے پر سوچ کی شکنیں نمایاں تھیں۔ آپ سائیکالوجی کے متعلق لکھنا چاہتے تھے تو آپ نے نان فکشن کیوں نہیں لکھا؟ اس نے پوچھا تو وہ سر جھٹک کر معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ مطلب آپ نے عمر نامی ایک لڑکی کی کہانی کے ذریعے ہی اپنے خیالات کو آگے پہنچانا کیوں ضروری سمجھا؟ آپ سیدھا سیدھا نان فکشن لکھ کر بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے تھے۔ وہ اپنے سوالات کی وضاحت کر رہی تھی۔ میری بات کو غلط مت سمجھیے گا، لیکن میں صرف جاننا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کیوں سے لگا کہ وہ اس کے سوال یا سوال کرنے کے انداز پر برا مان گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نہ جانے ہم ایسی کتنی باتیں خود گمان کر لیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں تھے۔ وہ ٹہر ٹہر کر پرسکون انداز میں بولا تو اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات جھلکے تھے۔ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تبھی وہ بولا، یہ سورت یوسف کی 3 آیت کا ترجمہ ہے۔ اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ اب تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس نے یہ آیت کیوں پڑھی۔ سورہ یوسف اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک قصے کی صورت نازل فرمائی، تو جب اللہ نے لوگوں کو ہدایت کا پیغام ایک قصے کی شکل میں دینا پسند فرمایا، اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ قصے کی صورت کسی کو پیغام دینا یا اپنے خیالات کا اظہار کرنا یقیناً کارآمد ہے۔ اسی لیے تو قرآن کا تقریباً 1/3 حصہ کسی نہ کسی قصے یعنی سچے قصے سے منسلک ہے۔ اس کی یہ بات میں دم تھا۔ چند ثانیے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ ماحول میں سکینت سی چھائی تھی جو اب مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ کیسے؟ یعنی کہانیوں کے ذریعے؟ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو عائشہ، ہم انسانوں کی فطرت میں ہے کہ جب ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں تو ہم اسے کافی توجہ سے سنتے ہیں، اور اسی لیے اس دوران وہ علم جو ہمیں کہانی کے ذریعے ملتا ہے، ہمارا ذہن اسے بہتر انداز میں جذب کر پاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں سورہ یوسف کو اللہ نے قصے کی شکل میں بیان فرمایا ہے، اور یہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے۔ وہ بالکل ساکت اور جامد سی رہ کر اسے سن رہی تھی جو دھیمے لہجے میں اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ قرآن میں بہت سے ایسے قصے بیان کیے گئے ہیں جو ہر حال میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہر پل ثابت قدم رہنا کتنا ضروری ہے۔ آپ چاہے جیسا بھی محسوس کر رہے ہوں، اچھا، برا یا اداس، یا پھر آپ کسی بھی مشکل میں گزر رہے ہوں، تو قرآن پاک کھولیں۔ آپ کو آپ کی مشکل کا حل یعنی ریمیڈی مل جائے گی، اور یہی اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے اس معجزے اور A timeless preserved text ایک لازوال محفوظ متن کا کمال ہے، معجزہ ہے۔ ذکر جب اللہ کا کیا جا رہا ہو، ماحول میں الگ ہی سکون قائم ہو جاتا ہے۔ کئی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ان اہم اسباق کو یاد رکھیں جو آپ انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کہانیوں کا استعمال کریں جن میں یہ اسباق موجود ہوں۔ اس نے اپنی بات کا اختتام کیا، اس امید کے ساتھ کہ اس نے جو سمجھانا چاہا وہ سب تو عائشہ اعظم سمجھ گئی، اور شاید وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ دل ہی دل میں عائشہ اعظم نے اعتراف کیا کہ یوسف عام سائیکالوجسٹ کی طرح نہیں تھا۔ وہ جن مہنگے سائیکالوجسٹ کے پاس گئی تھی وہ سب اسے اس کی ذات کے ظاہری پہلوؤں کے بارے میں ہی آگاہ کرتے اور اسے صورت ظاہر پر کام کرنے کا مشورہ دیتے، لیکن ڈاکٹر یوسف نے نہ صرف اسے اپنے ظاہری پہلوؤں پر کام کرنے پر آمادہ کیا، بلکہ اسے اس بات کا بھی یقین دلایا کہ ایک انسان جب تک باطنی طور پر ٹھیک نہیں ہوگا تب تک وہ ظاہری طور پر بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ پہلی بار کسی سائیکالوجسٹ نے اسے تمام تر احکامات اور ورزشیں بتانے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا بھی مشورہ دیا، اور واقعی اس نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر یوسف کے احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ جب اس نے نماز کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو اسے اپنے غموں اور دل پر لگے زخموں سے چھٹکارا جلدی ملنے لگا تھا، ساتھ ہی اس میں صبر بھی آ گیا تھا۔ یوسف ہمیشہ اسے ایک بات کہا کرتا، کسی بھی انسان کو تب تک ہیل نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے اس کی اصل سے نہ ملوایا جائے۔
آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر یوسف۔ ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے وہ ستائشی انداز میں ابروچ کھا کر مسکراتے ہوئے بولی۔ اس نے تشکر والے انداز میں مہذب سے انداز میں ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ وش یو اے گریٹ فیوچر اہیڈ۔ آپ کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات۔ اس نے جواباً شکریہ کہا اور مڑنے ہی لگی کہ یکدم کسی سوچ کے تحت رک گئی۔ یوسف نے اسے سوالیہ نگاہوں سے تکا۔ ایک بات کہوں؟ وہ بے حد معنی خیز انداز میں بولی۔ جی۔ اس کے ایبرو سکڑ گئے تھے۔ آپ کو تو اسلامک اسکالر ہونا چاہیے تھا۔ وہ یکدم بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ کے پاس دین کا علم ہے تو آپ کا اسلامک اسکالر ہونا لازمی ہے۔ دین کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، صرف اسکالرس کے لیے نہیں۔ اپنی ہنسی پر قابو پاتے وہ سنبھل کر بولا۔ اس نے مسکرا کر سر کو اس بات میں جنبش دی۔ خدا حافظ ڈاکٹر یوسف، میں آپ کی ہمیشہ مشکور رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹی اور دروازے تک گئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے ایک 28 سالہ آدمی کھڑا تھا۔ یوسف نے اسے دیکھتے ہی اندر آنے کی اجازت دی۔ اس نے عائشہ کو جانے کے لیے راستہ دیا، پھر اس کے جانے کے بعد اندر چلا آیا۔ جنید، کیا خبر ہے؟ بغیر کسی سلام دعا کے اس نے متذبذب سے انداز میں پوچھا۔ جنید نے آنکھیں جھکا لیں، چہرے پر شرمندگی سی در آئی تھی۔ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتی۔ وہ لب کچلتے ہوئے آہستہ آواز میں بولا۔ یہ ایک جملہ اس کے دل کو اندر تک چیرتے ہوئے اترا تھا۔ یوسف نے افسوس اور قدرے غصے سے لب کاٹتے ہوئے سر ہلایا، پھر سست روی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب کھڑکی کے سامنے کھڑا باہر پھیلے سبزہ زار کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دفتر کے لیے کافی پرسکون، خاموش اور خوبصورت علاقے کا چناؤ کیا تھا۔ یہاں پر نہ ٹریفک کا شور سنائی دیتا اور نہ ہی کسی تعمیراتی کام کے باعث پیدا ہونے والا شور و غل ساتوں میں گونجتا تھا۔ اس کی عنبر آنکھوں میں حد درجہ تکلیف امڑ آئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں جانتا تھا ایسا ہی ہوگا۔ اس نے لم لہجے میں کھڑے ہو کر باہر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن پھر بھی اسے یہ بات تکلیف دے رہی تھی کہ حرز جاں نے اس سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ آفتاب کی کرنیں پڑنے کے باعث اس کی آنکھیں بے حد سنہری دکھائی دیتی، جیسے ان میں کئی شعلے بھڑک رہے ہوں، دہک رہے ہوں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ مڑا تو اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا تھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے خود کو نارمل کرتے کہا اور پھر میز پر سے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا۔ آپ اپسیٹ لگ رہے ہیں۔ وہ اس کی بات پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ موبائل پر فون بک کھولے بی سے شروع ہونے والے ناموں کی فہرست میں جاتے ہوئے اس کی اسکرین کو سکرول کرتی ہوئی انگلیاں رک گئی تھیں۔ وہ خاموشی اور گہری نگاہوں سے اسکرین پر روشن اس کا نام دیکھنے لگا۔ بلشنگ بیوٹی۔ وہ زیر لب دھیرے سے معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ کچھ تھا جس نے اسے یکدم مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاید کوئی فیصلہ؟ تم اب ان سے بات کرنے مت جانا۔ موبائل میز پر دھرتے وہ تحکم سے بولا۔ کیوں؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ یوسف نے اسے تاکید کی تھی کہ اگر وہ ملنے سے انکار کر دے تو وہ دوبارہ اس کے پاس یوسف سے ملاقات کی درخواست کرنے جائے، لیکن اب وہ انکار کر رہا تھا۔ کیوں؟ میں اب خود جاؤں گا اس سے بات کرنے۔ لہجہ دو ٹوک تھا۔ لیکن سر، اگر اس نے فکر مندی سے کہنا چاہا۔ اگر وہ سنجیدگی سے پلکیں آنکھوں پر گرائے دونوں ہاتھ باہم ملاتے ہوئے بولا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ اس نے ہچکچا کر پوچھا تو جواباً وہ زیر لب مسکرا دیا۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور اپنے ازلی لہجے میں کہتے اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دے کر جانے لگا، تبھی تیز لہجے میں بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ… اور یوسف نے قدرے سخت نگاہوں سے اسے دیکھتے ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ پلٹا اور چلا گیا۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جب موقع نہ ہو تو خیالات کا اظہار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر کرسی کی پشت سے ٹکائے دور خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو تلاش کرنے لگا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ سر میں درد کی ہلکی ہلکی ٹیسیں امڑ رہی تھیں۔ حزن آلود یادوں کو بھلا دینے کی اذیت تم کیا جانو۔ عزم بے حاصل و بے ثمر رہا ان کو ترک کرنے کا۔ فروری کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھی، ہاتھ میں پینٹ برش لیے سامنے کینوس میں رکھے کوئی پینٹنگ بنانے میں محو تھی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر اشفاق احمد کی لکھی کوئی کتاب پڑی تھی جس کا وہ کچھ دیر پہلے مطالعہ کر رہی تھی۔ ویسے ابھی کل ہی تو اس نے ایک نئی پینٹنگ بنائی تھی اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ 2 دن تک پینٹ برش کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی، لیکن وہ تو مصور تھی جو باقی تخلیق کار یا پھر فنکار کی طرح اپنے پیچیدہ خیالات اور سوچوں کو اپنے فن کے مطابق کسی شکل میں نہ ڈھالتی تو اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔
भूरे बाल एक ढीली पोनी में बंधे गर्दन के एक तरफ गिर रहे थे। हल्के भूरे रंग की आंखें रोशन थीं, चेहरा खिला खिला सा दिखाई देता। सादा सी शलवार कमीज में मलबूस वो अपने काम में मगन थी। कुछ देर बाद ही साथ पड़ी छोटी सी मेज पर रखा इसका मोबाइल थरथराया था और उसकी स्क्रीन जगमगाई। उसने पेंट ब्रश मेज पर धरा और मोबाइल उठा लिया था। व्हाट्सएप पर इन तीनों के ग्रुप में नूरुन्निसा ने कोई तस्वीर भेजी थी। उसने फौरन व्हाट्सएप खोला और नूरुन्निसा की भेजी गई तस्वीर देखी थी। वो इस वक्त एक लंबे स्याह रंग के रेशमी अबाया और स्कार्फ में मलबूस थी। मिशेल रियाज इस तस्वीर के नीचे तहरीर शुदा इबारत को पढ़ने या फिर से ये देखने के बजाय कि वो कहाँ मौजूद थी, सिर्फ उसके अबाए को अजीब निगाहों से लहजे भर के लिए घूर रही थी। नूरुन्निसा इस वक्त अपने बाबा के साथ पासपोर्ट ऑफिस आई हुई थी। वहीं खड़े होकर उसने अपनी तस्वीर ली थी। तस्वीर के नीचे उसने मशल और निशरा से पूछा था, कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह कमाल ना? उसका मैसेज पढ़ने के बाद मिशेल ने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान कायम की और उसकी उंगलियां मैसेज टाइप करने लगी। हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत, माशाल्लाह, अब बस इससे ज़्यादा तारीफ नहीं हो सकती। उसने मैसेज सेंड कर दिया। नूरुन्निसा ने फौरन ही मैसेज देख लिया था और साथ ही हंसने वाला इमोजी भेज दिया। उसने चंद लम्हे मोबाइल की स्क्रीन को घूरा। निगाहें हनूज इस रेशमी अबाई को घूर रही थी। आंखों में वीरानी, कर्ब, तकलीफ और न जाने क्या क्या उमड़ आया था। एक गहरी सांस अंदर को खींचने के बाद उसने मोबाइल साइड टेबल पर उछाला, ऐनक उतार कर एक तरफ रखी, फिर सर कुर्सी के पुच्चे टिका दिया। आंखें बंद कर ली, जिनमें एकदम चुभन सी उभरी थी। माजी भी कितना अजीब होता है, हर पल किसी साए की तरह इंसान के दिलो दिमाग पर काबू पाए रखता है। यूं कि इंसान चाहकर भी इसको खुद को इसकी अजियत से आज़ाद नहीं करवा सकता। और एक वक्त आता है कि जब ये यादें नासूर बन जाती हैं। क्यों मैं जिन यादों को भुलाना चाहूँ, वो लाख कोशिशों के बावजूद दोबारा मज़ीद शिद्दत और तकलीफ से याद आती हैं। क्यों ये यादें अब पुराने ज़ख्मों को भी फिर से ताज़ा करती हैं? शायद मुझे इनसे कभी राह फरार मुयस्सर ही नहीं होगा। उसे लगा कि हयात अलाम में उसके लिए किसी शमा का होना हाशा वकल्ला, यानी बिल्कुल भी नहीं है। मिशेल रियाज का जिस्म तो यहाँ था, लेकिन दिल, दिमाग और रूह कई साल पीछे का सफ़र तय कर चुकी थी। वो इस वक्त चाहकर भी खुद को वापस नहीं ला सकती थी। तकलीफ एक बार फिर उसके दिल से जाग उठी थी। ये मंजर इसी कमरे का था, बस फ़र्क ये था कि इस वक्त यहाँ हर शय बिखरी बिखरी और वीरान सी दिखाई देती। तारीकी के साए हर सू मंडला रहे थे, पर्दे खिड़कियों पर गिरे थे, तमाम बत्तियां बुझी थीं, यूं कि रोशनी की कोई किरण दिखाई न देती हो। यकायक इस कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला। वो 12 साला लड़की, जिसके गहरे भूरे रंग के बाल कंधों तक आते, जिन्हें उसने खुला छोड़ रखा था, इस वक्त उसने ऐनक नहीं पहन रखी थी। फ्रॉक और टॉप्स में मलबूस वो तेज़ तेज़ सांस लेती स्विच बोर्ड की जानिब तकरीबन दौड़ी। कमरे की तमाम बत्तियां रोशन करने के बाद उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। कमरे से बाहर काफ़ी शोर की आवाज़ आ रही थी। कोई उसे पुकार रहा था, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी। जिस्म और जान की अजीब सी कैफियत थी, आंखों में ज़माने भर की तकलीफ और संगीनी। हवास बाख्तगी के आलम में वो अलमारी की जानिब बढ़ी। अलमारी के दोनों पट खोलने के बाद उसने एक हैंगर निकाला, जिसमें खूबसूरत स्याह रंग का छोटा सा अबाया लटक रहा था। वो यहाँ का बना हुआ नहीं लगता था। उसकी वालदा जब पिछले साल उम्रा करने गई थी, तब उसके लिए बड़े शौक और प्यार से लाई थी। उसे कितना पसंद आया था, लेकिन इस वक्त उसे इससे शदीद नफरत हो रही थी। उसने अबाया हैंगर से अलग किया और उसे बिस्तर पर फेंका। लाल बबू का चेहरे के साथ इर्द गिर्द मुतलाशी नज़रों से देखा और स्टडी टेबल से के दराज से एक कैंची निकाल ली थी। चल लम्हे हाथ में थामी इस कैंची को कहर आलूद निगाहों से तका, फिर जारहाना अंदाज में बिस्तर की जानिब बढ़ी थी। बगैर किसी तौक़ुफ़ के उसने एक दिलकश और नरम मुलायम अबाए के 2 टुकड़े कर दिए थे। यकलक दिल में कुछ टूट सा गया था। जो कुछ भी उसकी दिल की हस्ती में तड़क से टूटा, वो शायद अब कभी नहीं जुड़ सकता था, कभी नहीं। और उसे जोड़ता कौन? कोई नहीं। कौन था यहाँ उसे जोड़ने वाला? ऐसा इस वक्त उसे शिद्दत से महसूस हुआ। वो फर्श पर ढह सी गई थी। कैंची को फर्श पर ही दूर फेंक दिया और खाली खाली निगाहों से बिस्तर पर पड़े अबाए के टुकड़ों को देखने लगी। उसकी आंखों से एक आंसू फिसल गया था। हाथ की पुछ से आंख रगड़ी, इस गर्ज से कि ये एक कतरा कहीं समंदर का सबब ना बन जाए, लेकिन इस पर उसका इख्तियार नहीं था। आंसुओं पर आखिर किसका इख्तियार होता है? भूरी आंखों से बरसात जारी हो चुकी थी। वो सिसक कर फर्श से उठी। अपने हाथों को देखा, वो खाली थे, बिल्कुल उसके दिल की तरह। उसके कमरे का दरवाज़ा अब ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। मिशेल, दरवाज़ा खोलो। क्या करी हो बेटा, दरवाज़ा खोलो। उसकी अम्मी परेशानी और बौखलाहट के आलम में उसे पुकार रही थी। वो एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ी, खुद को नॉर्मल करने की नाकाम कोशिश की और दरवाज़ा खोल दिया था।
اس کی امی کلثوم بیگم اس کی حالت دیکھ کر ساکت سی رہ گئی اور پھر دل برداشتہ سا ہو کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ پیار سے اس کے گال سہلاتے انہوں نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا تو اس نے لب کچلتے سر جھکا لیا۔ چہرہ سرخ پڑا تھا۔ ان کی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ وہ بستر پر پڑے سیاہ ابائی کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں ایک دم حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے مشل؟ وہ شیشو پنج کے عالم میں فرش سے اٹھی اور بستر تک گئی تھی۔ اس ابائی کے ایک ٹکڑے کو ہاتھ میں پکڑا اور پھر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ ان سے نگاہ نہیں ملا پا رہی تھی۔ کیوں؟ اور اس کیوں کا جواب وہ اچھے سے جانتی تھی، پھر بھی پوچھنے سے خود کو باز نہ رکھ سکی۔ میں یہ کر کے آپ کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ یہ سب مجھ سے دور کریں۔ وہ ایک دم بری طرح چلا اٹھی تھی۔ مجھے نفرت ہے ان چیزوں سے۔ مجھے خود سے نفرت ہے۔ میں ان چیزوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ یہ سب چیزیں مجھ سے دور کر دیں۔ ہیجانی کیفیت میں چلاتے وہ اپنے بال نوچ رہی تھی۔ کلثوم بیگم اس کی جانب لپکی اور اسے ایسا کرنے سے روکنے لگی۔ مشل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مشل! وہ انہیں نہیں سن رہی تھی۔ آخر اس وقت کہاں تھا اللہ؟ کیوں نہیں بچایا اس نے مجھے؟ اور تبھی ہر سو اندھیرا چھانے لگا۔ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے بس یہ یاد تھا کہ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ اپنے بستر پر تھی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ دل شکستہ تھا، جسم نڈھال پڑا تھا۔ اسے اپنے دائیں بازو میں ہلکی سی درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے دائیں بازو میں ہلکا سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ شاید اسے انجیکشن لگا تھا۔ کمرے سے باہر اسے ڈاکٹر کی اس کے ماں باپ سے بات چیت کرنے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ وہ انہیں اس کی طبیعت کے متعلق بتا رہے تھے۔ اس نے یکلگ اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ ماضی کے خوفناک دائرے سے باہر آ چکی تھی۔ دل کی دھڑکن بے حد تیز تھی۔ اس کے گال بھیگے ہوئے تھے۔ نہ جانے کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ ان نم آلود آنکھوں کے ساتھ اس نے اوپر دیکھا۔ چہرے پر ایک شکوہ کناں مسکان پھیل گئی تھی۔ بظاہر وہ خاموش تھی، لیکن دل ہمیشہ کی طرح اپنی داستان غم بیان کر رہا تھا۔ لیکن کس کے سامنے؟ آخر دل کیوں بار بار اسے شکوہ کرتا، جسے بھول جانے کا عہد اس نے اتنے سال پہلے خود سے کیا تھا؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ خود سے کیا گیا یہ عہد وہ کتنی مرتبہ توڑ چکی ہے۔ تم ہم سے وہ کھیل کھلواتے ہو، بتہبِ خاطر، جس کے ماہر ہونے پر کبر ہم نے کبھی نہ کیا۔ اپنی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد وہ اور ایمیلیا معمول کے مطابق کیفیٹیریا میں چلی گئی تھیں۔ صبح کے 9:30 بجے کا سماں تھا۔ انہیں آرٹ اکیڈمی داخلہ لیے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ میری گھٹنوں تک آتے فراک اور ٹائٹس میں ملبوس سنہرے بالوں کی ڈھیلی سی پونی بنائے ایکسپریسو کا کپ اٹھائے ہوئے تھی۔ ایمیلیا سے آج کے لیکچر کے متعلق بات کر رہی تھی۔ ایکسپریسو کافی کی طرح کا ہی ایک مشروب ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں سب سے اوپر کریما کی ایک تہہ ہوتی ہے۔ کافی سے زیادہ گاڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کافی کے بینز زیادہ باریک پسے ہوتے ہیں۔ آدھی آستینوں والی شرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس بمشکل کندھے تک آتے سیاہ بال کھلے چھوڑ کر چھوٹی بھوری آنکھوں میں چمک لیے وہ اب تک ایکسپریسو پی چکی تھی، لیکن میری اب بھی کب سے ایکسپریسو کے گھونٹ بھرنے میں محو تھی کہ تبھی لورینزو وہاں آ گیا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کچھ دن پہلے میری کی کافی تعریف کر رہا تھا۔ ہلکے بھورے رنگ کے چھوٹے کٹے خمدار بال اور اسی رنگ کی آنکھیں، درمیانہ قد، سویٹر اور پینٹ میں ملبوس وہ نوجوان کرسی کھینچ کر ان کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کافی کا کپ تھا اور دوسرے ہاتھ میں 2 فائلز۔ وہ فائلز اس نے میز پر رکھی تو ان دونوں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے تکا۔ یہ کیا ہے لورینزو؟ سوال پوچھنے والی ایمیلیا تھی۔ لورینزو جواباً معنی خیز انداز میں مسکرایا اور کپ سے کافی کے 1-2 گھونٹ بھرنے کے بعد میری کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ ایک گیم ہے، اس نے اپنے الفاظ پر زور دے کر ایبرو چکا کر کہا۔ کیسا گیم؟ میری کو تجسس ہوا۔ اس کی نظریں ہنوز ان 2 فائلز پر جمی تھیں۔ بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک فائل اٹھائی اور اسے کھول کر ان دونوں کے سامنے کیا۔ ان میں 2 کاغذوں پر ایک ہی تصویر بنی تھی۔ کم از کم ان دونوں کو جو بھی دیکھتا اسے یہی لگتا کہ ان دونوں تصویروں میں کوئی فرق نہیں۔ اس میں تمہارے سامنے 2 تصویریں رکھی جاتی ہیں۔ اس نے کھیل کے متعلق بتانا شروع کیا تو میری نے اس کی بات کاٹتے پوچھا، اور یہ تصویریں کس نے بنائی ہیں؟ آف کورس میں نے۔ لورینزو نے فخری انداز میں شانے اچکائے۔ لگ بھی رہا ہے، ایمی نے طنزیہ کہا۔ وہ اسے ناسمجھی سے گھورنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی اتنا بھولا تھا یا پھر صرف بن رہا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آئی۔ کچھ نہیں،
مسکراہٹ دباتے اس نے کہا تو میری نے اسے کونی ماری کہ وہ اسے مت چھیڑے۔ وہ دونوں اب ان تصویروں کو دیکھنے لگی۔ میری کی آنکھوں سے تجسس اور اشتیاق جھلک رہا تھا، جبکہ اس کی نسبت ایمی کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے بیزاری اور بوریت سی جھلک رہی تھی۔ اسے گیمز پسند نہیں تھی۔ ان دو تصویروں کو بالکل ایک جیسا بنایا گیا تھا۔ درمیان میں ایک لمبی سی سڑک جس پر ایک گاڑی جا رہی تھی، ساتھ ہی سبزہ زار پر چلتی ایک عورت، کچھ ہی فاصلے پر موجود ایک کتا جس کے منہ میں ہڈی تھی، سڑک پر اور سبزہ زار پر درختوں کے کچھ پتے گرے ہوئے تھے، اور نیلا آسمان جس پر پرندے اڑتے دکھائی دیتے۔ اچھا، تو تمہیں ان دو تصویروں کے درمیان فرق بتانا ہوگا، اس نے کہا تو میری نے ستائشی انداز میں ایبرو چکائے اور کہا، اوہ انٹرسٹنگ۔ اور یہ کیا ہے؟ ایمی کی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ وہ اب لورینزو کے سامنے پڑی دوسری فائل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس گیم کا دوسرا راؤنڈ ہے، اس نے فائل پر سرسری سی نگاہ دہراتے کہا۔ آل رائٹ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ میری اس بارے میں ضرور پوچھے گی اور وہ ابھی اسے اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ تو اب پہلا راؤنڈ کھیلنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ اس کی خواہش تھی کہ میری یہ کھیل کھیلے۔ میں کھیلوں گی یہ، وہ فائل اپنے سامنے کرتے میری نے پرجوشی کے عالم میں کہا۔ ایکسپریسو کا کپ خالی تھا، جسے اس نے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ ضرور، لورینزو کافی مسرت بھرے لہجے میں فاتحانہ انداز میں بولا۔ ان دونوں تصویروں میں کل 5 فرق ہیں، اس نے بتایا تو اس نے محض اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کافی غور سے ان تصویروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ رکو، پہلے میں کھیلوں گی، ایمی نے چند لمحے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد تیز لہجے میں کہہ کر میری سے وہ فائل چھین لی اور اسے اپنے سامنے کیا۔ مٹھی تھوڑی تلے ٹکاتے ہوئے وہ کچھ گنگناتے ان تصویروں کو دیکھنے لگی۔ میری کو یہ بات بری نہیں لگی، لیکن اس کی نسبت لورینزو کو اس کی حرکت بالکل اچھی نہ لگی۔ ارے فائن، لورینزو نے بگڑتے تاثرات کے ساتھ کہا، ساتھ ہی وہ زیر لب ہلکا سا مسکرایا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کی بس کی بات نہیں۔ لورینزو اب سکون سے کافی پیتا، ایمی کے کشمکش اور الجھن سے بھرپور تاثرات دیکھتا ہوا کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ میری بھی خاموشی سے نرم مسکراہٹ چہرے پر قائم کی ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ اف، یہ کتنا مشکل ہے، سر گجاتے ایمی نے اکتاہٹ سے بھرپور لہجے میں کہا۔ لورینزو ہنس دیا۔ وہ تو ہے، آخر یہ تصویریں بنائی کس نے ہیں؟ اس نے شوخی سے کام لیا تو ایمی نے سر اٹھا کر اسے سخت نگاہوں سے گھوڑا۔ مجھے فوکس کرنے دو، پھر درستی سے بول کر دوبارہ تصویروں کا جائزہ لینے لگی۔ میری نے بمشکل اپنی مسکان پر قابو پایا۔ لہجے بھر کے بعد ایمی کے تاثرات کچھ بدلے۔ اس نے دونوں تصویروں پر یکایک ایک نگاہ ڈالی اور پھر زفراندوز انداز میں بولی تھی، اوہ یہ دیکھو، اس تصویر میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہے۔ اس نے ان میں سے ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں واقعی گاڑی کا پچھلا ٹائر پنکچر تھا، جبکہ دوسری تصویر میں گاڑی کا کوئی ٹائر پنکچر نہیں تھا۔ میری نے ستائشی انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہی فرق ہے نا؟ اس نے لورینزو سے تصدیق کرنے والے انداز میں پوچھا۔ ہاں، لیکن یہ تو بہت آسان تھا۔ اب باقی 4 فرق بھی تو ڈھونڈ کر دکھاؤ، اس نے تائیدی انداز میں کہہ کر اسے چیلنج کیا۔ وہ بھی سر جھٹک کر ایک بار پھر تصویروں کی جانب متوجہ ہوئی۔ 5-10 منٹ گزر گئے۔ ان تینوں کی کلاس 40 منٹ بعد تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایمی کی الجھن، کشمکش، پریشانی اور غصے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں تصویروں میں اور کیا فرق ہے۔ بالکل ایک جیسی ہی تو تھیں یہ تصویریں۔ اف، یہ کیا ہے؟ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں چڑھ کر بولی تو وہ دونوں ہنس دیے۔ میں ہار مانتی ہوں میری، یہ بیکار گیم تو تم ہی کھیلو، کرسی سے اٹھتے فائل میری کی طرف دھکیلتے اس نے شکست خوردہ سے لہجے میں کہا، اور سیدھا کیفیٹیریا سے جانے لگی تھی۔ اس کھیل نے تو اسے ناکو چنے چبا دیے تھے۔ چلو دیکھتے ہیں کیا فرق ہے ان تصویروں میں، میری یہ کہتے ان تصویروں پر نگاہیں جمائے ان کی رگ رگ کھنگالنے لگی۔ لورینزو کے چہرے پر اشتیاق سا جھلک رہا تھا۔ ایمی کی مرتبہ وہ بے حد بوریت کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ جو عورت جا رہی ہے، وہ کہتے کہتے رکی اور پھر ان تصویروں میں موجود اس عورت کو دیکھنے لگی جسے سبزہ زار پر چلتا ہوا دکھایا گیا تھا۔ ہاں ہاں، لورینزو بولا۔ اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ اتنی جلدی اس کی نظر اس طرف چلی گئی تھی، شاید وہ اسے نظر انداز کر دے۔ اس نے سبز رنگ کا کیچر لگایا ہوا ہے نا؟ اس نے انگلی سے ایک تصویر میں موجود اس عورت کے کیچر کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن اس تصویر میں اس کیچر کے اوپر ایک چھوٹا سا پیلے رنگ کا گول دائرہ، اور پھر دوسری تصویر میں کیچر پر بنے چھوٹے سے زرد رنگ کے دائرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہے دوسرا فرق، وہ خوشی سے بولی، چہرے پر ایک خاص روشنی تمتما رہی تھی۔
ہاں یہی ہے، لورینزو نے ٹھہر کر کہا۔ وہ متعجب سا دکھائی دیتا۔ وہ اب دوبارہ ان تصویروں کی نقطے نقطے پر غور کرنے لگی۔ صرف 3-4 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ تبھی تصویروں سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہنے لگی، اوہ تو تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پتوں میں فرق نہیں معلوم؟ اور وہ اسے شدید نگاہوں سے تکتا رہ گیا۔ یہ دیکھو، اس تصویر میں جو پتا درخت کے سامنے سبزہ زار پر لگا ہوا ہے وہ علم ہے، اسی لیے اس کی سطح دوسری تصویر میں موجود پتے کی نسبت کھردری ہے، اور دوسری تصویر میں موجود پتا اس حساب سے ایپل ٹری کا پتا ہوا۔ وہ پر اعتمادی سے عام سے لہجے میں بولے جا رہی تھی۔ وہ دم بخود ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کبھی ان دونوں تصویروں کو تو کیا یہ کھیل اتنا آسان تھا کہ کوئی بھی یوں جلدی جلدی اس میں فرق ڈھونڈ لیتا؟ اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا، علم اور ایپل ٹری کے پتوں کے درمیان فرق کرنا بے حد مشکل تھا۔ ان پتوں کی جسامت اور شکل تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے، لیکن میری نے ان کے درمیان فرق کر لیا۔ وہ ابھی تک اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ باقی دو ڈھونڈو۔ بظاہر یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اس کی ذات سے بالکل بھی مرعوب نہیں ہوا، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ ایک بار پھر ان دو تصویروں کو دیکھنے لگی۔ سنہری آنکھوں میں چمک، چہرے پر اشتیاق کے تاثرات مزید بڑھ گئے تھے۔ یہ کتا جو بھاگ رہا ہے؟ وہ ان دونوں تصویروں میں موجود کتے کو غور سے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس کے منہ میں یہ ہڈی؟ لورینزو نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہڈی تو خیر دونوں تصویروں میں کتے نے منہ میں لے رکھی ہے، اس میں کیا فرق؟ کہیں اور دیکھو، شاید تمہیں کچھ مل جائے۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کا دھیان بٹا رہا تھا۔ فرق ہڈی میں نہیں، صرف کتے کے دانتوں میں ہے۔ لورینزو نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر ہوا میں شکست خوردہ انداز میں لہرائی۔ تم صحیح ہو، یہی فرق ہے۔ پھر مصنوعی خفگی سے بولا۔ میری غالبانہ انداز میں ہنس دی تھی۔ یہ سڑک دیکھو تو صحیح، یہ یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ چند لمحے سرکنے کے بعد وہ بولی۔ لورینزو سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ آخری فرق تک بھی پہنچ گئی تھی، لیکن کیا واقعی یہ آخری فرق تھا؟ جبکہ اس تصویر میں یہاں سے محض اس کا رنگ گہرا ہے، لیکن یہ تو ٹوٹی نہیں ہے۔ دوسری تصویر میں سڑک کے آخر میں جہاں سے رنگ گہرا تھا، اشارہ کرتے کہا۔ نظریں ہنوز تصویروں پر جمی تھیں۔ آل رائٹ، تم جیت گئی میری۔ لورینزو نے اسے فائل لیتے ہوئے اپنے شکست تسلیم کرتے کہا تھا، لیکن میری نے اسے فائل چھیننے نہیں دی۔ ابھی کہاں؟ پھر فاتحانہ لہجے میں ابرو چکا کر زیر لب مسکرا کر بولی۔ کیا مطلب؟ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑتے اس نے سوالیہ نگاہوں سے تکا تھا۔ میں جانتی تھی تم نے اس نقطے پر غور نہیں کیا ہوگا۔ ایک ہاتھ کی ہتھیلی تھوڑی تلے پھیلائی، وہ شانے اچکا کر بے حد پر اعتمادی سے بولی۔ چہرے کے تاثرات سے فتح حاصل ہونے کے باعث غرور ٹپک رہا تھا۔ آسمان کا رنگ؟ وہ اس کی بری آنکھوں میں دیکھتے دلچسپی سے بولی۔ اسے اپنی سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا واقعی اسے یہ معلوم ہو گیا تھا؟ لیکن کیسے؟ تم نے اس تصویر میں آسمان کے لیے نیلا رنگ دوسری تصویر کی نسبت زیادہ استعمال کیا ہے۔ ایک تصویر کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے عام سے لہجے میں کہہ دیا تھا۔ لورینزو لہجے بھر کے لیے تو بالکل خاموش ہو گیا۔ گردن میں ایک گلٹی سی ابھر کر معلوم ہوئی۔ ایک مصور کے لیے اس کی تصویر میں موجود کسی ایسی غلطی کا پکڑا جانا جسے اس نے چھپانے کی کوشش کی ہو، بہت شرمناک ہوتا ہے، خاص طور پر تب جب آپ نے اسے چھپانے کی کوشش کافی مہارت سے کی ہو۔ تمہیں کیسے معلوم؟ وہ ہکا بکا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بہت آسان ہے، کوئی بھی سچا آرٹسٹ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے، اس نے چبا چبا کر جواب دیا۔ تم نے اپنی تصویر کی اس خامی کو چھپانے کے لیے ان پرندوں اور درختوں کا سہارا لیا، لیکن ایک سچے آرٹسٹ کی آنکھ اس معمولی سے فرق کو بخوبی اندازہ لگا سکتی ہے۔ وہ اب اسے اس کی غلطی کے متعلق بتا رہی تھی، لیکن وہ اسے ذلیل نہیں کر رہی تھی، نہ ہی اس کا تمسخر اڑا رہی تھی، صرف تصحیح کر رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھ لو لورینزو، ہم انسان ہیں اور پرفیکٹ نہیں، اسی لیے ہمارا کوئی کام پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ میں اگر کچھ دیر مزید ان تصویروں پر غور کروں تو یقیناً مجھے ان میں اور فرق نظر آ جائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو اس نے چند لمحے اسے معنی خیز انداز میں گھورا، پھر دوسری فائل اس کے سامنے کی تھی۔ تم دوسرا راؤنڈ کھیلنا چاہو گی؟ پھر ایبرو چکا کر ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ یہ سچ تھا کہ میری کو یہ کھیل کھلاتے ہوئے وہ بے حد محظوظ ہو رہا تھا۔ آج تک اسے اپنے بنائے گئے کھیل کے لیے میری جیسا ذہین اور حاضر دماغ کھلاڑی نہیں ملا تھا۔ کیوں نہیں؟ اس نے فوراً پیشکش قبول کر لی۔ شکریہ تمہارا، وہ بولا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو یہی کرتے۔ پھر شانے اچکا کر کہہ دیا تھا۔ مطلب؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ مطلب اگر تم میری جگہ ہوتے تو وہ گیم ضرور کھیلنا چاہتے جو ایک شخص نے اتنی محنت سے محض انسانیت کی
محض انسان کی ذہانت ماپنے کے لیے بنایا ہو؟ وہ شاندار پراعتمادی سے بولی۔ ہاں شاید میں بھی ایسا کرتا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اچھا بتاؤ اب اس میں کیا کرنا ہے؟ فائل پر نگاہ جماتے ہوئے اس نے پہلے کی طرح اشتیاق و تجسس کے عالم میں پوچھا۔ تمہیں یہ 6 صفحات پر مشتمل ویژول آرٹ کے متعلق ایک تحریر دی گئی ہے۔ اس میں صرف ایک غلطی ہے، صرف ایک۔ اس نے اپنے ہر لفظ پر زور دیا تھا۔ اور تمہیں اس کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ بس یہی۔ میری ہنستی اور اس کے یوں ہنسنے کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھا۔ صرف ایک غلطی؟ دوبارہ سوچ لو۔ وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ یہ ویژول آرٹ کی ایک کتاب سے لیا گیا ایکسٹریکٹ ہے۔ اس میں موجود ایک غلطی بھی میں نے خود پیدا کی ہے، ورنہ اس میں تو وہ ایک غلطی بھی موجود نہ تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی غلطی ہو۔ اس نے کافی یقین اور اعتماد سے کہا تھا۔ یو ویٹ اینڈ واچ۔ اور اس نے تو یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اس کے اس اعتبار اور یقین کو ختم کر کے دکھائے گی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔